میں آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ کل ابھی بجٹ آیا ہے پاکستان کا، جو کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اس کا اعلان اسمبلی میں کیا۔ آپ نے بجٹ کے جو بڑے بڑے اعلانات سن لیے ہوں گے، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود پورے 2 ہفتے دن رات زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نوجوان بچوں کے لیے ان کو وظائف دینے کے لیے، ان کو جاب دینے کے لیے دن رات میں نے اس بجٹ کے لیے کام کیا۔ لیکن سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ بجٹ میں غریب آدمی جو مہنگائی سے پس گیا ہے، لوگ ضرور، آپ بھی یہ ضرور کہتے ہوں گے کہ شہباز شریف یہ وہ تو نہیں ہے۔ ہم تو شہباز شریف کو جانتے ہیں جو ہسپتال بناتا تھا، دوائیاں فری دیتا تھا، جو یونیورسٹیاں بناتا تھا، فری لیپ ٹاپس بچوں کو دیتا تھا، ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مہیا کرتا تھا، سڑکیں بناتا تھا، سالڈ بیس، PKLI، اس طرح کے شاندار منصوبے بنتے تھے۔ آج 1 سال پھر آپ نے دیکھا کہ باہر کے ممالک نے بھی ہماری مدد کی، دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کی۔ یہ وہ بڑے بڑے جو مسائل اور چیلنجز جس کا مجھے سامنا رہا، تیل کی قیمتیں آج بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب گیس کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں دنیا میں زمیں بوس ہو گئی تھی، اس وقت کے سربراہ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ میں یہ سستی گیس خرید کے پاکستان کے کروڑوں عوام کو میں ان کو خوشحالی ان کو نصیب کروں، ان کے قدموں میں ڈالوں، ان کے جھولی میں ڈالوں، صنعتوں کو چلاؤں، زراعت کو چلاؤں۔ اس کو صرف ایک ہی مولیہ خولیہ تھا کہ کس طرح میں نے نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح میں نے مریم نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح حمزہ نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈرز کو جیلوں میں بھجوانا ہے، پیپلز پارٹی، حتیٰ کہ اس کو دن رات ایک ہی کام تھا کہ میں کس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگاؤں۔ اگر یہ جو وقت اس نے ہمیں جیلوں میں بھجوانے کے لیے صرف کیا، اس کا آدھا حصہ بھی اگر وہ محنت کرتا تو آج پاکستان کی معیشت کا حال یہ نہ ہوتا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات میں میرے پاس ایک بہت بڑا میرے سر پہ بوجھ تھا کہ کس طرح میں غریب آدمی کے لیے ان کی تنخواہ بڑھاؤں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آج ایک غریب آدمی کا 30,000 35,000 40,000 میں بھی اس کا گزارا نہیں ہے، 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہے۔ کہاں سے وہ اپنی بچی کے لیے وہ تعلیم کی کتابیں لائے گا، بیمار بچے کے لیے دوائی لائے گا، اور ایک چھوٹے بچے کے لیے دودھ لائے گا، اور عید شبرات پر نئے جوڑا کہاں سے لے کے آئے گا؟ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے۔ اس لیے ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے جناب جو تنخواہوں میں اضافہ، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک ان کو ہم نے 35% ہم نے اضافہ کیا، اور 16 سے 22 گریڈ تک ہم نے ان کی تنخواہ میں 30% اضافہ کیا۔ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن میں 17% ہم نے اضافہ کیا، اور اسی طریقے سے جو منیمم جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے پہ کیا۔ یہ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں نے دن رات اس بجٹ پہ کام کیا، اور جو کولیشن حکومت ہے انہوں نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا۔ میں آپ کو آج آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دقت نہیں۔ ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی ایمانداری سے پوری کر دی، جو ان کی شرائط تھی ہم نے پوری کر دی IMF کے ساتھ، تاکہ ہمیں IMF سے جو بقیہ جو اقساط ہیں ڈالرز کی وہ مل جائیں۔ میں نے خود IMF کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آج سے 6-7 دن پہلے 1 گھنٹہ ان سے گفتگو کی ٹیلی فون پر، اور میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ زبانی مجھ سے
وعدہ کر لیں کہ آپ ہماری تمام یہ شرائط پوری ہونے کے بعد آپ ہمیں یہ لون منظور کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بجٹ کا بھی اور دوسری بھی جو بھی آپ کو معلومات ہیں ہم مہیا کریں گے۔ ہم نے تمام اپنی جو طرف سے جو بھی شرائط تھی وہ پوری کر دیں۔ اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ IMF کا معاہدہ اسی مہینے میں ہوگا اور IMF کے اس معاہدے کے نتیجے میں ہمیں جو اقساط ہیں بلینز آف ڈالرز کی وہ ملیں گی، مجھے پوری امید ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی اس میں وہ کوئی تاخیر ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے خطاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی وسائل سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے جری لوگ دیے ہیں، بڑے بڑے کروڑوں نوجوان، کروڑوں بیٹیاں جو بڑی قابل ہیں، بڑی ذہین ہیں۔ ہمارا کسان ہے، ہمارا مزدور ہے، ہمارا کارخانے دار ہے، ہمارا سرکاری افسر ہے، فوجی ہے، پولیس والا ہے، سیاستدان ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ 9 مئی کا واقعہ آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے حادثے ہوئے 75 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں، کبھی کسی نے جا کر فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا، کبھی کسی جا کر قائد اعظم کے گھر کو نشانہ نہیں بنایا۔ 9 مئی کو جن لوگوں نے عمران خان نیازی کے اکسانے پر یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا فساد برپا کیا، میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو دشمن بھی 75 سال میں پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا۔ اس لیے قانون اپنا راستہ لے گا، کسی جو کہ قصوروار نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو اس میں ملوث ہیں قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی، تاکہ پاکستان میں رہتی دنیا تک دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ہم لاکھ کوششیں کر لیں، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نون اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لائیں گے۔ اور یقین رکھیں، جس طرح ماضی میں نواز شریف کے دور میں پنجاب میں اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے ہر طرف خوشبوئیں ہوتی تھیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔